بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ریسپیکٹڈ مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم. اتنے بڑے شاعر کے لیے کچھ بولنا بڑا مشکل مرحلہ ہے. الوداعی جو لمحات ہوتے ہیں کسی کا نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کب اس دنیا سے کوچ کر جائیں. امجد اسلام امجد بہار کی طرح شاعری کرتے کرتے اچانک خزاں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. شاعر، ادیب، ڈرامہ نگار، استاد اور سب سے بڑھ کر ایک خوبصورت انسان جو کہ ایک مکتب کی طرح اس دنیا میں اپنا رول ادا کر رہے تھے، ایک دم سے خوشبو بکھیر کر اس دنیا سے کوچ کر گئے. امجد اسلام امجد کا جو ایک شعر، ایک انسان ہے زندگی جیسا اور وہ میری زندگی میں نہیں، یہ شعر ہم سب کی ترجمانی کرتا ہے. آئے چلے بھی گئے. میرا امجد اسلام امجد کے ساتھ جو رشتہ تھا، 15 سال کی عمر میں مجھے ایک کتاب تحفے میں ملی اور وہ کتاب شاعری کی تھی. میرا سب سے پہلا تعارف امجد اسلام امجد سے ان کی کتاب کی صورت میں ہوا. جیسے جیسے کتاب پڑھتی گئی، وہ زندگی کے نئے سفر کے کچھ سہانے خواب میری زندگی کو اور خوبصورت سی وادی میں مجھے منتقل کرتے رہے. لاہور کالج یونیورسٹی میں جب میں نے ایڈمیشن لیا، ہماری یونیورسٹی نے امجد اسلام امجد کو مشاعرے میں دعوت نامہ بھیجا اور میری ڈیوٹی یہ لگی کہ میں ان کو ریسیو کروں گی. اور جب میں اس شخصیت سے پہلی دفعہ ملی، 17 سال کی عمر میں جب میں ان سے پہلی دفعہ ملی، تو وہ جو کتاب کی صورت میں ایک شخصیت تھی وہ ابھر کر میرے سامنے آئی اور انہوں نے مجھے یہ کہہ کر مخاطب کیا کہ میری بیٹی لاہور کالج میں پڑھتی ہے تو تم میری بیٹی ہو. اور یہ بیٹی کا سفر اس زمانے میں شروع ہوا اور اس کے بعد میرا اور امجد اسلام امجد کا رشتہ ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک استاد کی حیثیت سے بہت دیر تک قائم رہا. مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ جہاں جہاں پر انہوں نے جانا ہوتا تھا تو میں ان کی ڈیوٹی سر انجام دیتی تھی. ایک چھوٹا سا یادگار واقعہ، میں جب ان کے گھر کے باہر جاتی تھی تو ان کے گھر کے باہر ان کے نیم پلیٹ کی تصویریں اتارا کرتی تھی. وہ یہ دیکھ کر بڑا مسکراتے تھے. ایک دن باہر نکلے تو میں ان کے گھر کے باہر امجد اسلام امجد کے نام کی پلیٹ کے ساتھ ایک تصویر اتار رہی تھی تو مسکرائے اور کہتے بیٹا آؤ، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو کر تصویر لیتا ہوں. تو وہ لمحہ میرے لیے اتنا دل فریب تھا جب میں نے ان کے گھر کے باہر ان کی نیم پلیٹ کے ساتھ جب میں نے ان کی تصویر ان کے ساتھ لی. کچھ عرصے سے میں نے کالم نگاری کا آغاز کیا اور یہ میری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہر کالم میں انہوں نے میری اصلاح کی. سیاسی تجربے ہوں، زندگی کے تجربے ہوں، وہ ہمیشہ رہنمائی کرتے تھے، صرف میری نہیں، ہر نوجوان نسل کی. میری پسندیدہ نظم چلے ہم فرض کرتے ہیں، وہ جب میں ان سے سنتی تھی تو وہ فرض ایک حقیقت کی صورت میں میرے سامنے نمودار ہوتا تھا. وہ ایک خوبصورت انداز سے بولتے تھے چلے ہم فرض کرتے ہیں، اور اس فرض میں زندگی کی وہ حقیقت نمایاں ہوتی تھی جس کو دیکھ کر ہم واقعی فرض نہیں، ہم حقیقی دنیا میں روشناس ہو جاتے تھے. عموماً جب میں ان کو کسی ایونٹ میں لے کر جایا کرتی تھی تو میری اور ان کی کچھ گفتگو ہوتی تھی. ان کا سب سے خوبصورت پہلو یہ تھا وہ زندگی سے کبھی مایوس نہیں ہوتے تھے. خواہ وہ سیاسی کشمکش ہے، خواہ وہ دنیا کی مختلف
کروٹوں میں ہمیشہ کوئی خوبصورت پہلو نکال لیتے تھے. ان کا ایک خوبصورت میرے پاس جو تحریر تھی، اور جو عموماً وہ میرے سے گاڑی میں چلتے چلتے جو مجھ سے باتیں کرتے تھے، تو وہ مجھے ایک بات کہتے تھے جو مختصر سی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ زندگی بہت خوبصورت ہے. سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے. اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون کی وجہ بھی بن جاتا ہے. پھر وہ کہتے تھے اگر کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے. کوئی دھکا دے کر گزرتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے. وہ کہتے تھے کہ مایوس نہیں ہونا، زندگی رواں دواں ہے اور تم سب چراغ ہو. اور میری دلی دعا ہے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے. وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ تھے، ہیں، اور وہ ہم سب کو ایک آخر میں ہتھیار دے گئے. وہ جب بھی کسی نوجوان محفل میں جاتے تھے، وہ ایک پین، امجد اسلام امجد کے نام کا ایک پین وہ ہم سب کو تحفے میں دے کر جاتے تھے. ایکچولی انہوں نے نوجوان نسل کو ہتھیار دیا ہے، اور وہ ہتھیار پین کی شکل میں ہے. اور میں خوش نصیب ہوں، وہ میرے پاس تقریباً 5 ہتھیار ہیں. ہر تقریب میں وہ مجھے ایک پین دیا کرتے تھے. اور یہ کتاب امجد اسلام امجد جنہوں نے مجھے خود دی. اور امجد فہمی جب انہوں نے کتاب اپنا پورا انہوں نے اپنا پوری کتاب لکھی، تو وہ کتاب انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے ہماری یونیورسٹی میں مجھے آ کر دی. اور میں ان کی دل سے مشکور ہوں، خاص طور پر ان کا بیٹا، ان کی بیٹی، جن کو ہمیشہ جب بھی وہ مجھے دیکھتے تھے مجھے کہتے تھے کہ میری بیٹی لاہور کالج سے میں پڑھتی تھی، اس لیے تم میری بیٹی ہو. تو ان کے لیے بہت سی دعائیں. اللہ تعالیٰ ان کو کا جو سفر آخرت تھا ہمیشہ قائم اور دائم کے ساتھ آخرت کی دنیا میں کامیابی کے ساتھ رکھے. اور آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں. بہت شکریہ. امجد اسلام امجد صاحب ایک ہمہ جہت شخصیت تھے. ان کا پورے معاشرے پر ایک ہمہ گیر اثر پڑا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ایسے کم آج کل شاعر یا ادیب ہیں جن کا معاشرے پر کچھ اثر پڑے، اور یا وہ معاشرے کی نمائندگی کر سکیں. پہلے ہمارے ادیب اور شاعر جو تھے معاشرے کی نمائندگی بھی کرتے تھے، اور ان کے کلام کا، ان کی فکر کا اثر پڑتا تھا سوسائٹی پر. جیسے علامہ اقبال ہیں، جیسے غالب ہیں، جیسے میر ہیں، ان کے اثرات پڑے پوری سوسائٹی کے اوپر، اور ان اثرات کو ہم نے دیکھا. امجد اسلام امجد بھی بظاہر ایک مٹی ہوئی شخصیت تھے، لیکن وہ ان کے بھی اثرات پڑے. اور ان کا اثرات، ان کا جو وارث ڈرامہ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہماری سوسائٹی کی نمائندگی کرتا ہے. ہماری سوسائٹی میں جو فیوڈلزم جو ختم ہو رہا ہے، زوال پذیر ہے، اس نے نمائندگی کی. اور جو نیا انقلاب جنم لے رہا ہے، جو ایک نئی نسل جنم لے رہی ہے، اس کی نمائندگی کی. تو اسی طرح ان کی شاعری، ان کی کالم، ان کی 79 بکس لکھی انہوں نے. آپ یہ دیکھیں کہ 79 ہی ان کی عمر تھی اور انہوں نے 79 ہی بکس لکھی. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے زندگی کا کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس دن میرا خیال ہے انہوں نے لکھا نہ ہو. تو یہ ان کی ایک کمٹمنٹ تھی. تو ہمیں ان کو اسی طور پہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی شخصیت کا کیا اثر پڑا سوسائٹی پر. ہر شعبے پر انہوں نے لکھا. انہوں نے طلبہ سیاست پر لکھا، انہوں نے سیاست پر لکھا، انہوں نے جو ملک کے مختلف پہلو ہیں ان پہ لکھا. ان کے ڈرامے، ان کی تحریریں، ان کے افسانے، ان کی شاعری، یہ سارا کچھ ایسا ہے جس کو یاد رکھا جائے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عامر جعفری ہے، اور ایک ادارہ ہے جو پاکستان میں تعلیم کے لیے کام کرتا ہے، غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ، اس سے میری وابستگی ہے. امجد اسلام امجد صاحب کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا، خاص طور پہ جو ان کا ادب سے، لٹریچر سے جو تعلق اور رشتہ ہے، اور جو ان کے اثرات ہیں، وہ اس پر آپ لوگ مسلسل بات کرتے رہیں گے. میں بس چند چیزیں اپنی ذاتی حیثیت سے آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. امجد صاحب سے ہم سب واقف تھے، خاص طور پہ وہ
ایک نسل نہیں 2-3 نسلوں کے وہ شاعر تھے، اور ہم کالج کے زمانے سے ان کی نظمیں پڑھتے تھے، غزلیں پڑھتے تھے ان کی. ہمارا پہلا تعارف جو ان سے ہوا وہ محترم انور مسعود صاحب کی وساطت سے ہوا. غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ تعلیم کے لیے کام کر رہا تھا، اور ہم سوچ رہے تھے کہ ہم کوئی ایسی کام کریں کہ جس سے ہم اپنی تعلیم کے فروغ کو جو ہے وہ ہم آگے بڑھا سکیں. اور چونکہ ہم سب کا تعلق تعلیم سے تھا ہمارے ادارے کا، اور اس میں ہم خاص طور پہ ادب کو بڑی اہمیت دیتے تھے، تو ہم نے انور مسعود صاحب کو ہم نے اس پر راضی کیا کہ وہ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے سفیر بنے، اور پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو ہے اس کی نمائندگی کرنے کے لیے تشریف لے کے جائیں. اور پہلی دفعہ ہم 2011-12 میں امریکہ انور مسعود صاحب کو اور خالد صاحب کو لے کر گئے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ واپسی پر انور مسعود صاحب نے مجھے کہا، اور وہ بہت خوش ہو کر آئے اس پروگرام سے، بہت ہی خوش ہو کر آئے، اور مجھے پھر کہا کہ عامر بہت ہی اچھا ہو کہ اگر آپ امجد اسلام امجد صاحب کو اس میں اپنے ساتھ شامل کر لیں اس کے اندر. اچھا، ہمیں لگا کہ انور صاحب چونکہ ایک بہت ہی عوامی شاعر تھے، اور وہ ہم ان کو سنتے رہتے تھے ہماری یونیورسٹی میں. ہمیں لگتا امجد صاحب ایک بڑی الیٹ سے شاعر ہوں گے، اور پتہ نہیں ہمیں ٹائم دے. اور ادارہ ہمارا اس وقت بڑا چھوٹا سا ادارہ تھا، غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ میں. لیکن بہرحال امجد صاحب سے ہمارا رابطہ ہوا 2012 میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ 2012 سے 2023 تک امجد صاحب غزالی ٹرسٹ کے سفیر بن گئے، اس کی پہچان بن گئے، اس کی شناخت بن گئے. اور میں سمجھتا ہوں جو خاص طور پر جو ان کے امجد صاحب کے آخری 15-16 سال ہیں وہ میری آنکھوں کے سامنے گزرے ہیں، اور اس میں نے ان کو بہت ہی زیادہ انسانیت دوست، انسانیت نواز جانا ہے ان کو. میرا چونکہ سفر میں ان کے ساتھ بہت زیادہ رشتہ رہا ہے، ہر سال تقریباً میں 2-3 سفر ان کے ساتھ کرتا تھا جس میں ہم دن رات اکٹھا گزارتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ادب سے زیادہ جو ہے جب آخر میں مجلس اور محفل میں بیٹھے ہوتے تھے تو اس وقت وہ اپنی شخصیت کو بہت پیچھے لے جاتے تھے اور کاز کو آگے لے جاتے تھے. وہ چاہے غزالی ٹرسٹ کا تعلیم کا کاز ہو، الخدمت کا ہو یا قوت کا ہو، ان کو ہمیشہ ان کی سرپرستی اور رہنمائی حاصل رہی. اور وہ بہت کریٹیکلی جائزہ لیتے تھے کہ کام ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اور آپ چیزوں کو ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ابھی گزشتہ دنوں کی بات ہے، یہ 2 اکتوبر کو آخری مشاعرہ انہوں نے میرے ساتھ گلاسکو میں پڑھا، اور جب ہم یہاں سے جانے ہی لگے تو ہمارے بورڈ نے طے کیا ہوا تھا انور مسعود صاحب اور امجد صاحب کے لیے خاص طور پہ کہ یہ جب بھی باہر سفر کے لیے جائیں گے تو ہم انہیں بزنس کلاس میں لے کے جائیں گے. اس کے اندر میں نے امجد صاحب کا جب ٹکٹ بک کرنے لگا تو میں نے انہیں اطلاع دی کہ ہم اس تاریخ کو روانہ ہوں گے اور یہ ہمارا اسکیجول ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ابھی 3-4 دن ہی نہیں گزرے تھے کہ امجد صاحب کا مجھے فون آیا اور مجھے کہنے لگے عامر بہت کرائے بڑھ گئے ہیں، اور وہ دیکھ رہے تھے ان دنوں میں، اور ہم ان دنوں سیلاب زدگان کے لیے جا رہے تھے تعلیم کے حوالے سے، جو اسکول وغیرہ ڈیمیج ہو گئے تھے. تو کہنے لگے میرا بالکل دل نہیں مانتا کہ میں بزنس کلاس میں جاؤں، تو برائے مہربانی تم اکانومی کلاس کر دو، بس یہ کر دو کہ کوئی میرے ساتھ چلا جائے، اور تم اگر میرے ساتھ چل رہے ہو تو بہت ہی اچھا ہے، مجھے نہیں ہے. تو میں نے امجد صاحب سے ریکویسٹ کی، امجد صاحب مجھے چند دن پہلے جانا ہے، تو میں نے خالد مسعود خان صاحب سے میں نے کہا ہے کہ بجائے ملتان کی فلائٹ لینے کے وہ لاہور سے آپ کے ساتھ سفر جو ہے وہ کریں. تو اس حد تک ان کو اس چیز کی جو ہے فکر مندی ہوتی تھی. اور کئی دفعہ جب مشاعرے میں فنڈ کم ہوتا تھا تو وہ بہت زیادہ مغموم ہوتے تھے، اور رات کو ہمیں الگ بٹھا کے ڈانٹ پلاتے تھے اس کے اوپر کہ دیکھو ہم مشاعرہ پڑھنے نہیں آئے یہاں پر، آپ کے منظمین سے یہ اس میں کوتاہی ہوئی ہے اس کے اندر، اور آپ اس کا جائزہ لیجیے اس چیز کے اندر. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ مثلاً وہ اب مجھے فون کیا ابھی اب وفات سے کچھ دن پہلے، کہنے لگے کہ عامر میں اگست میں کینیڈا جا رہا ہوں، میرے اعزاز میں ایک تقریب ہے وہاں جا رہا ہوں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے 2017 میں اور امجد صاحب اور انور صاحب ہم کینیڈا گئے 2017 میں، اور ہم نے ان 15 دنوں میں 8 شہر ہم نے وزٹ کیا. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کینیڈا میں وینکوور اور کیلگری، اور کتنا سفر تھا وہ. اور وہ بالکل مجھے یعنی میرے ساتھ بھی وہ کمفرٹیبل تھے، لیکن وہ ساتھ ساتھ انور مسعود صاحب کو بھی اہتماماً ان کا خیال رکھتے، ان کی ویل چیئر کا، ان کا خود بھی اس کے اندر نا. اور تو وہ گئے تو کہنے لگے 5 سال ہو گئے تم لوگ نہیں گئے اور وہاں پر رابطہ ہونا چاہیے. تو میں جا رہا ہوں، لیکن یہ کہ میں اس لیے تمہیں فون کیا کہ تمہیں خام خواہ وہاں ٹکٹ پڑے گا تو تم لوگ پلان کر لو کہ ساتھ ہی غزالی ٹرسٹ کے پروگرام بھی جو ہے وہ ارینج ہو سکے اس کے اندر.
تو میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت ہی خوبصورت انسان تھے، بہت ہی ایکسیسیبل تھے، یعنی بیٹھ جاتے تھے، کوئی کہیں لے کے جانا چاہتا ہے اس کے ساتھ چل پڑتے تھے، تھکے ہارے ہوتے تھے، رات کے 1 بجے کوئی کہتا تھا میرے گھر ایک کپ چائے پی لیں آ کے، تو وہ تھکاوٹ کے باوجود کہ یار آئے میں اتنی دور اور پتہ نہیں 10 سال بعد شاید دوبارہ یہاں آئے، چلو چلتے ہیں اس کے گھر ایک کپ چائے پی لیتے ہیں، بالکل کوئی ان کے. اور حقیقت بات یہ ہے 2 افراد کے متعلق میں بالکل گواہی دے سکتا ہوں، ان سے زیادہ میں نے مشہور، معروف، ہر دل عزیز نہیں دیکھا، ایک انور مسعود صاحب اور ایک امجد صاحب. اتنی پاپولیرٹی تھی اکراس دا ورلڈ، یعنی آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، ان کے چاہنے والے، ان کے جاننے والے، ان کو ہاتھوں ہاتھ لینے والے ہر جگہ جو ہے وہ موجود ہوتے تھے اس چیز کے اندر. لیکن اس کے باوجود ان کے اندر کوئی وہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں اکڑ، غرور، اس طرح کی کوئی چیز جو ہے میں اور پھر مزدار آدمی اس طرح تھے کہ صحت کا بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے. یعنی میں ان کو ڈانٹتا تھا. انور صاحب بھی ایسے ہی ہیں اور امجد صاحب بھی ایسے ہی ہیں، جہاں انہیں آئس کریم نظر آ جائے میں کہتا تھا آپ کو ڈائبٹک ہیں، آپ ایج آپ کی یہ ہے اور آگے ہم نے پروگرام کرنے ہیں، سفر کرنے ہیں، لیکن میں دیکھتا تھا کہ آئس کریم انہیں جہاں نظر آ جائے وہ میٹھے کے بڑے دیوانے تھے اور اس کے لیے. اور اسی طریقے سے ان کو ایک دفعہ ہم کہیں کسی سفر میں تھے اور کھانے جاتے تھے تو لوگ بہت کھانے لگا دیتے تھے وہاں پر نا، تو وہ کھانوں میں اگر انہیں کچھ چنے اچھے بنے ہوئے نظر آ جائیں تو سارے کھانے ایک طرف ہیں اور امجد صاحب جو ہیں لاہوری چنے جو ہیں وہ شوق سے جو ہے وہ کھا رہے تھے. اور کہا کرتے تھے کہ عامر اگر صحیح بنے ہوئے لاہوری چنے سامنے آ جائیں تو کوئی بندہ لاہوری ہو تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے. تو امجد صاحب کی بہت سی یادیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک عہد تھا، وہ ایک ہماری شناخت، ہمارا پہچان تھی وہ ہمارے، اور بڑی اداسی ہے ان کے بغیر، حقیقی بات ہے. اور میں اس دن کہہ رہا تھا ایک صاحب سے کہ حقیقت بات ہے کہ میں انور صاحب اور امجد صاحب مطلب ہمیں سمجھ نہیں آتا، یعنی وہ ایسے لوگ تھے کہ یعنی ہمیں وہ چاہیے ہوتا ہے کہ جو پاکستان کی پہچان بنے، ہماری قدروں کی بات کرے، جن کی ابھی ایک میڈم نے بات کی، بڑی بیلنس چیز کرتے تھے اور ان کا ایک جھکاؤ ہونے کے باوجود وہ چیزوں میں ایک بیلنس پیدا کرتے تھے. ہمیں اس طرح کا کوئی فرق جو ہے اس وقت نظر نہیں آتا کہ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ خالد صاحب ہم کن کو لے کر جائیں اپنا ان کا. تو بس بہت سی یادیں ہیں، ان کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے ان کو، اور انہیں یہاں بھی وہ ہمیں خوش رکھتے رہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ جہاں وہ آگے گئے ہیں وہاں بھی انتہائی خوش و خرم ہوں گے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. جب خالد صاحب نے اتوار کا دن اور 1 بجے کا وقت مقرر کیا تو مجھے بڑی تشویش ہو گئی تھی. بہرحال انہوں نے بڑی کوشش کی کہ احباب کو خبر ہو جائے، اور الحمدللہ محبان امجد اسلام امجد جمع یہاں. دیکھیں امجد صاحب کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ان کے ساتھ بیتے ہوئے لمحات جو ہیں، جو گفتگو ہے ان کی، وہ یاد آتی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا یہ وہ نظر میں اب تک سما رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں وہ پھر رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں. امجد صاحب ایک بھرپور زندگی تھے، جہاں بھی وہ ہوتے. عطا اللہ قاسمی صاحب اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. قاسمی صاحب اور امجد صاحب جہاں ہوتے ایک بالکل ایسا ہم ہنستے مسکراتے کہ جی آپ کی وجہ سے دوسرے کوئی فنکار جو ہیں ان کی ضرورت نہیں رہی محفل میں. ماشاءاللہ شادی بیاہ میں اگر لے جائیں تو رونق لگا دیتے ہیں اور ہر تقریب کو شادی کی تقریب بنا دیتے ہیں. تو امجد بھی اور عطا بھی دونوں پاکستان سے جڑے رہے. یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عطا ہے. اور محبت کے وہ پیغامبر تھے، محبت پہ انہوں نے بہت کچھ لکھا. آپ نے ان کی نظم بھی سنی. اور پاکستان میں آج جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ محبت. نفرت جو ہے اس نے ہمیں اپنے محاصرے میں لے لیا ہے اور پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرے گی.
تو آج ہمیں امجد حسن امجد کی، ان کے جذبے کی، ان کے پیغام کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم یہی کر سکتے ہیں کہ محبت جو ہے اس کا پیغام عام کریں اور پاکستان کو آگے بڑھائیں۔ امجد صاحب کا تعلق جو ہے مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ سے بھی بڑا خصوصی تعلق تھا، یعنی انہوں نے مولانا ظفر علی خان، خالد محمود صاحب اس کے چیئرمین ہیں، اور ہم ان کی رہنمائی میں دوست مولانا ظفر علی خان کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب تشریف فرمائے ان کے ساتھ مل کر۔ تو ایک کام امجد صاحب نے ایسا کیا یا ان سے ایسا لیا گیا جو اس سے پہلے ہوا نہیں تھا، وہ تھا کہ انہوں نے مولانا ظفر علی خان کی شخصیت پر ایک ڈاکومنٹری تیار کی، اور یہ ٹرسٹ کو شرف حاصل ہوا ایک دستاویزی فلم تیار کرنے کا۔ پاکستان کے 70 سال جو ہیں گزر گئے، 75 گزر گئے، لیکن اس طرف توجہ نہیں دی جا سکی کہ اپنے جو ہیروز ہیں، جو تحریک پاکستان کے رہنما ہیں، ان کی ڈاکومنٹریز بنائی جا سکیں، ان کا جو پیغام ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، لوگوں تک، نئی نسل تک منتقل کیا جا سکے۔ تو مولانا ظفر علی خان کی زندگی پر، ان کی شخصیت پر ڈاکومنٹری تیار کی، علی نے اس کو پروڈیوس کیا، امجد صاحب نے اس کو لکھا، اور آج ہمارے ایک بڑا حوالہ ہے وہ، ہم جگہ جگہ ان کو اسکولوں میں، کالجوں میں، تعلیمی اداروں میں، اور جہاں ڈاکومنٹری کو دکھاتے ہیں، اور لوگ امجد صاحب کو بھی یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور مولانا ظفر علی خان کی خدمات جو ہیں ان کا بھی ایک احاطہ ہوتا ہے اور یاد آتی۔ تو خواہش یہ تھی کہ یہ ڈاکومنٹریز جو ہیں مزید تیار ہو جائیں، قائد اعظم پر، علامہ اقبال پر، اور دوسرے لیاقت علی خان پر، محترمہ فاطمہ جلا پر، اور دوسرے جو زوما ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایسا ممکن ہو نہیں سکا۔ سرکاری سطح پہ کوشش ہوئی، اور وہ سرخ فیتے کی نظر ہو گئی، وہ ایک لمبی کہانی ہے، اور ہم میں سمجھتا ہوں کہ مجرمانہ غفلت ہے ہماری۔ تو اب علی سے میں نے بات کی ہے کہ اگر اس سلسلے کو ہم جاری رکھ سکیں، اب امجد تو نہیں موجود ہوں گے، ان کو تو ایک بڑا اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا تھا کہ وہ مکالمے لکھ سکتے تھے، کہانی ترتیب دے سکتے تھے، لیکن بہرحال ایک کام تو جاری رہنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ ہے، ان کا ڈرامہ، ابھی بات ہو رہی تھی، ان کے ڈرامے نے سوچ کا انداز بدل دیا ہمارے سماج میں ایک بڑی تبدیلی لے کر آئے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے۔ خالد صاحب، میرا خیال یہاں ایک گوشہ ان کے لیے مختص کرنا چاہیے ہمیں، ٹرسٹ کے اس کے دفتر میں، اور ان کی ایک بڑی تصویر بھی لگائی جائے یہاں، اور ان کے لیے گوشہ مختص بھی کیا جائے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ان کی یاد میں اور کیا اہتمام کر سکتے ہیں۔ میرا ذاتی تو مجھے کئی تجاویز میرے ذہن میں ہیں، مثلا میں سمجھتا ہوں کہ جو چلڈرن لائبریری ہے اس کی وہ صورت گری کرنے والوں میں وہ شمار ہوتا تھا ان کا، تو اگر اس کا نام ان کے نام پر کر دیا جائے، یہ حکومت پنجاب سے مطالبہ کریں گے، یا کوئی اور بھی سوچا جائے اس مسئلے پر کہ اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے، علی بھی سوچے اس پہ، اور عطا صاحب بھی، اور خالد صاحب بھی، اور آپ بھی، تو ان کے داماد بیٹھے ہیں یہاں، تو ہمیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو ان کی یاد میں اہتمام ہو سکتا ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ ہم ان کی نظمیں پڑھتے رہیں گے، ان کے گیت گاتے رہیں گے، اور ان کی زبان جو ہے اس سے ہم پاکستان کو
खराज पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इजहार करते रहेंगे। पाकिस्तान उनकी बुनियादी मोहब्बत थी। यानी पूछा गया उनसे कि भाई उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान आज भी कायम हो रहा हो ना, आज भी मुझसे पूछा जाए कि आप पाकिस्तान को वोट देंगे, पाकिस्तान के हक में वोट देंगे, तो आज भी मेरा वोट पाकिस्तान के हक में होगा। और उन्होंने कहा कि जब मैं इंडिया जाता हूँ तो मुझे इस बात पर, पाकिस्तान पर यकीन मेरा मज़ीद पुख्ता हो जाता है। और एक बड़े दानिश्वर हैं यहाँ के, उनसे एक टेलीविज़न प्रोग्राम में मेरे साथ बैठे हुए थे, तो पूछा गया कि आप अगर पाकिस्तान अब कायम हो रहा है तो आप पाकिस्तान के हक में वोट देंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान के हक में वोट नहीं दूंगा। तो मुझे बड़ी गुस्सा आया। मैंने कहा कि पाकिस्तान जो है कोई एक वोट की अक्सरियत से बना था। पाकिस्तान तो यानी लाखों वोटों की अक्सरियत से बना था। अगर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नाबग़ा रोज़गार शख्स का वोट पाकिस्तान के मुखालिफ पड़ गया तो आप जैसे चंपू का भी पड़ जाता तो क्या होता? उससे क्या फर्क पड़ता? पाकिस्तान तो बन के रहता। और अमजद पुख्ता यकीन रखते थे पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान से मोहब्बत जो है उनके कूट कूट कर भरी थी। और वो कहते आज भी अगर फैसला करना पड़े हम यही फैसला करेंगे कि पाकिस्तान जो है हमारे होना चाहिए और पाकिस्तान के साथ हम जुड़े रहेंगे। तो अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे और हमें उनकी तरह मोहब्बत बांटने की और मोहब्बत तकसीम करने की सआदत जो है वो नसीब फरमाए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब अताउल हक कासमी साहब, ज़ीशान अमजद साहब, अमजद साहब की साहबजादी साहिबा खालिद महमूद साहब, मेहमानान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, मैंने अमजद साहब की याद में एक मज़मून लिखा है। वो मज़मून भी इस वक्त मेरे पास है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मज़मून छोड़कर अगर अमजद साहब से मोहब्बत करने वालों से कुछ ज़ुबानी गुफ्तगू कर ली जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अमजद साहब का जो आखिरी तस्वुर और तस्वीर मेरे जहन में नक्श हो गई है वो उनके सफ़र आखिरत की तस्वीर है। वो जब आखिरी दीदार के लिए डिफेंस की मस्जिद के एक कमरे में लेटे हुए थे तो किसी ने उनके कफन को सीने तक खोल दिया था। तो ऐसे लगता था कि जैसे कोई शेर मर्द किसी बड़ी मुहिम पे तैयार होकर जा रहा हो, और कोई तासुर और तसव्वुर उनके चेहरे पर मुर्दनी का या लालत का दूर दूर तक नहीं था। वो एक तरोताज़ा, एक तवाना शख्सियत की तरह थे। और मैं समझता हूँ कि ये जो उनके चेहरे पर रौनक थी, जो ताजगी थी, जो ज़िंदगी थी उस वक्त भी, उस मरहले में और उस लम्हे में भी, उसका ताल्लुक़ उनकी उम्र भर की रियाजत से था। कहते हैं कि तमूतूना अला मा ताइशून, कि तुम्हें मौत उस कैफियत पर आएगी जिस पर तुम्हारी ज़िंदगी गुजरी होगी। जिस फ़न में आपने मेहनत की है, जिस फील्ड में आपने मेहनत की है, जिस रविश पर आपने ज़िंदगी गुजारी है, आखिरी वक्त वैसा ही होगा। ये नहीं हो सकता कि ज़िंदगी अफसरदगी और मायूसी में गुजरी हो और आखिरी वक्त चेहरे पर ताजगी और बशाशत आ जाए। ये नहीं हो सकता। तमूतूना अला मा ताइशून, फिर इससे अगला स्टेप भी है, व तुहशरून अला मा तमूतून, और क़यामत के दिन उस कैफियत पर उठाए जाओगे जिस कैफियत पर मौत आई थी। यानी वो जो आखिरी लम्हे की कैफियत है वो इतनी अहम है कि जब आप दोबारा उठेंगे तो उसी कैफियत में उठेंगे। तो अगर वो आखिरी वक्त में तरोताज़ा थे, फ्रेश थे, बिल्कुल मुतमईन थे, जैसे कि उनके चेहरे से ज़ाहिर हो रहा था, तो यकीनन वो जो निशत सानिया होगी, वो जो आखिरत में दोबारा से ज़िंदा होना होगा, वो भी इसी ताजगी के साथ, इसी ज़िंदगी के साथ, इसी रौनक के साथ होगा। उन्हें उस कैफियत में देखकर मुझे ये गाना का शेर याद आया कि जामा ज़ेबों पे
کفن نے بھی دیا وہ جو بند، جامع زیبوں پہ کفن نے بھی دیا وہ جو بند، دوڑ کے سب نے کلیجے سے لگانا چاہا۔ عجیب شعر کہا ہے۔ تو اگر وہ زندہ ہوتے تو میں بھی ان سے لپٹ جاتا اس وقت، اتنی ان کے چہرے پر تازگی تھی۔ تو میں تو امجد اسلام امجد صاحب سے بہت چھوٹا اور ان کا بہت جونیئر تھا۔ ہماری تو ان سے شناسائی اس وقت ہوئی جب سرگودا میں ہم پڑھتے تھے اور امجد اسلام امجد صاحب اور عطاء الحق قاسمی صاحب وہاں مشاعروں میں تشریف لایا کرتے تھے۔ تو میں کالج کا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا، تو میں نے کسی مشاعرے میں اپنے شعر پڑھے، تو امجد صاحب اور عطا صاحب یوں سامنے کی صف میں بیٹھے تھے۔ میں جب شعر پڑھ کر اترا تو انہوں نے جملہ کسا کہ اے منڈا وڈا ہو کے سراج منیر بنے گا۔ تو اس وقت سے ہماری نیاز مندی کا سلسلہ تھا، اور پھر جب لاہور آ گئے اور یہاں ملازمت وغیرہ کا سلسلہ ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ امجد صاحب باوجود خرد ہونے کے بہت احترام کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ ہمیشہ پیش آتے تھے، اور ان کی شخصیت میں جو حسن تھا جس کا مجھ سے پہلے مقررین نے بھی ذکر کیا، خوش مزاجی جو ان کی طبیعت میں تھی وہ، اور پھر انکسار جس کا اظہار ہر ملنے والے کے ساتھ ان کی جانب سے ہوا کرتا تھا۔ خوش مزاجی میں تو عطاء اللہ قاسمی صاحب سلامت رہیں، صحت و عافیت کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں، امجد صاحب اور عطا صاحب کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ دونوں اس قدر جملے کسا کرتے تھے، اور جب انہیں جملے کسنے کے لیے کوئی نہیں ملتا تو پھر یہ آپس میں ایک دوسرے پر جملے کسنے لگتے تھے، جسے ضمیر جعفری صاحب نیٹ پریکٹس سے تعبیر کرتے تھے۔ تو امجد صاحب سے ہمارا جو ابتدائی تعارف تھا وہ تو وارث ہی سے تھا۔ اکتوبر 1979 سے مارچ 1980 تک وارث ڈرامہ نشر ہوا 23 قسطوں میں، اور پہل 25 منٹ کا ہوتا تھا، پھر 50 منٹ کا ہو گیا اپنی مقبولیت کی وجہ سے۔ تو وارث جب آتا تھا تو سب جانتے ہیں کہ بازار بند ہو جاتے تھے، اور صرف پاکستان میں نہیں، اس کا اثر جو ہے وہ پڑوسی ملک پر بھی ہوتا تھا، پڑوسی ملک کے بھی بازاروں پر اثر پڑتا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ گھروں کے پروگرام، تقریبات وارث کا ٹائم دیکھ کر رکھی جاتی تھی کہ وارث کا ٹائم ہے، اس وقت یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو وارث پر بات کرتے ہوئے امجد صاحب نے ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ انہوں نے وارث کیوں لکھا، ایک مضمون ہے ان کا کہ میں نے وارث کیوں لکھا۔ تو وہ مضمون پڑھ کر، اور میں چاہتا ہوں کہ آج کے نوجوان اس مضمون کو ضرور پڑھیں جو بڑے مایوس ہیں اور جو بہت زیادہ موجودہ ملکی حالات سے پریشان ہوتے ہیں، کہ اس ڈرامے کے پیچھے امجد صاحب نے کہا کہ ایک زندہ، توانا، آزاد اور خوشحال معاشرے کی خواہش کار فرما ہے، اور وہ معاشرہ کسی نظریے کی بنیاد پر استوار ہوگا۔ اور وہ نظریہ کیا ہے، میں آپ کو ان کا اقتباس سناتا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے کہ ایک پاکستان سے مقصود UN کے ممالک کی فہرست میں ایک ملک کا اضافہ کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا خطہ پاک بنانا تھا جہاں ایک قوم اپنے ملی وجود کی بھرپور صلاحیتوں کو آشکارا کرنا چاہتی تھی، منور اور مستحکم پیشانی کے ساتھ انسانی مساوات کے اس عظیم تصور کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتی تھی جس نے حبشی غلاموں کو قریش مکہ کی ٹھوکروں سے اٹھا کر ان کے برابر کھڑا کر دیا تھا۔ یہ ہے وارث کا بنیادی خیال جو امجد صاحب نے خود اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے۔ تو آج میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان نسل جو ہے اس میں جس قدر مایوسی اور ملکی حالات کی طرف سے جس قدر پریشانی پائی جاتی ہے، تو وہ دراصل پاکستان کے بنیادی نظریے سے، جس کی طرف امجد صاحب نے اشارہ کیا اس تحریر میں، بنیادی نظریے سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کا قیام، جیسے کہ امجد صاحب نے درست طور پر کہا کہ UN کے رکن ممالک میں ایک اضافہ اس سے مقصود نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک بہت بڑی آئیڈیالوجی کا پہلا قدم تھا کہ قرآن نے ہمیں جس طرف رہنمائی کی ہے کہ ایک عالمی انسانی معاشرے کا قیام، ایک بین الاقوامی سوسائٹی کا قیام، اس میں پہلے قدم کے طور پر پاکستان کا قیام تھا۔ ابھی ہم پہلے قدم میں ہی ڈگمگا رہے ہیں، تو پہلے قدم سے آگے بڑھ کر ہم نے اس بین الاقوامی معاشرے کو قائم کرنا تھا جو قرآن کا مقصود ہے۔
جس میں تمام بنی نوع انسان ایک فیملی کا درجہ رکھتے ہیں. الخلق و عیال اللہ، کہ مخلوق جو ہے وہ اللہ کا خاندان ہے، وہ اللہ کا کنبہ ہے. اس میں مذہب کی تفریق، اس میں خطے کی تفریق، اس میں نسل کی تفریق، یہ سب ثانوی باتیں ہیں. بنیادی چیز تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ ہے، کہ تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا گیا ہے، اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا گیا اور اسی سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کیے گئے، ان سے ایک معاشرہ تشکیل دیا گیا. بنیادی چیز اس معاشرے کا قیام ہے، اور پاکستان اس معاشرے کے قیام کا پہلا قدم ہے. تو اس پہلے قدم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں مشکلات تو ہوتی ہیں، جب آپ ایک بڑا ٹارگٹ لے کر چلتے ہیں تو وہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، تو ہم بہت جلد گھبرا جاتے ہیں. آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی. آدمیت تو احترام آدمیت کا نام ہے. تو ہم اس معاشرے کے قیام کے لیے نکلے تھے. ہم نے 1947 میں اس معاشرے کے قیام کا عزم کیا تھا، اور قیام پاکستان اس کا پہلا قدم تھا. میں مصر میں ہوتا تھا، جامعہ ازہر میں پڑھاتا تھا، تو وہاں میں دیکھتا تھا اخباروں میں لوگ پاکستان کے خلاف لکھتے ہیں. ایک صاحب نے مضمون لکھا 3 انٹرلنکڈ ڈائلیماز. انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں نے 1947 میں ایک دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایک شناخت کی بنیاد پر ملک بنانا چاہتے ہیں. وقت نے ثابت کیا کہ وہ کوئی جوڈیشل سسٹم نہیں بنا سکے، وہ کوئی ڈیموکریٹک سسٹم نہیں بنا سکے، وہ کوئی ایجوکیشنل سسٹم نہیں بنا سکے. تو گویا وہ اپنے دعوے میں ناکام ہو گئے. میں نے انتظار کیا کہ ایمبیسی ہے، سفارت خانہ، اور اس میں کلچرل کونسل، ایجوکیشنل کونسلر وغیرہ وغیرہ بیٹھے ہیں، کوئی نوٹس لے گا. کسی نے نوٹس نہیں لیا. تو میں نے پھر اس کا جواب لکھا تھا کہ مصر کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے، اور ڈاکٹر طہ حسین جو مصر کے بڑے نامور دانشور ہیں، وزیر تعلیم بھی رہے، وائس چانسلر بھی رہے، بڑے انشا پرداز ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے، میں نے اسے کوٹ کیا، کہ مصر کے سامنے یہ سوال ہے کہ وہ اپنی پہچان افریقی تہذیب کے نمائندے کے طور پر کروائے، فرعونی تہذیب کا نمائندہ کہلائے، یا اسلامی تہذیب کا نمائندہ کہلائے. تو میں نے یہ کوٹ کر کے لکھا تھا کہ 5000 سال کی تاریخ میں آپ سے یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ آپ کی پہچان کیا ہے. ہمیں تو ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے، تو ہمارے کامیاب ناکام ہو جانے کے فیصلے کی آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ تو یہی بات میں اپنے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ ابھی کامیابی ناکامی کا فیصلہ نہ کریں. قوموں کی زندگی میں صدیاں دنوں بلکہ لمحوں کی طرح ہوتی ہیں. ابھی تو بہت بڑا سفر باقی ہے، ابھی تو 1 سینچری بھی آپ کی مکمل نہیں ہوئی ہے، تو ابھی بہت آگے جانا ہے. تو موجودہ حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور امجد صاحب مایوس نہیں تھے. یہ جو وہ محبت کی بات کرتے ہیں، محبت کی نظمیں لکھتے ہیں، محبت کی شاعری کرتے ہیں، یہ مایوس دل سے نہیں نکل سکتی یہ آوازیں. وہ جو ان کے پاس لطائف و ظرائف کا ذخیرہ تھا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا تھا. میں کبھی عطاء اللہ قاسمی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کہاں سے آیا یہ اتنا بڑا ذخیرہ جو ان دونوں بزرگوں کے پاس غیر مختتم ہے. مجھے انہیں دیکھ کر عبید زاکانی یاد آتے ہیں. عبید زاکانی 14ویں صدی کا ایرانی شاعر تھا. اس کی کلیات ہے اور اس نے بہت مارکے کی طنزیہ اور مزاحیہ نظمیں لکھی ہیں. اس کے تو خیر معاملات اور تھے کہ وہ بادشاہ کے دربار تک رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن کسی نے اسے بادشاہ تک پہنچنے نہیں دیا. چنانچہ وہ ایک مشکل سی زندگی گزار کر وہ دنیا سے رخصت ہوا. فرض خدا و قرض خلائق بے گردنم. وہ کہتا تھا کہ میں یوں جا رہا ہوں کہ خدا کے فرض بھی میری گردن پر ہیں اور لوگوں کا قرض بھی میری گردن پر ہے. آیا ادا یہ فرض کنم یا ادا یہ قرض. سوچتا ہوں کہ فرض ادا کروں کہ قرض ادا کروں. تو لیکن بہرحال یہ تو ہمارے دونوں دوست جو ہیں، دونوں بزرگ جو ہیں، یہ بہت ہی اس سے بہتر صورتحال میں ہیں. اور جو بنیادی چیز امجد صاحب کی شخصیت میں ان کے ہاں حسن پیدا کرنے والی تھی، وہ ظرف کی وہ وسعت تھی جس کا اظہار ان کے اس آخری جسچر سے ہوا جو بے مثال ہے. 4 تاریخ کو جو انہوں نے کالم بھیجا ہے اور 5 تاریخ کے اخبار میں چھپا ہے جو کالم، بے مثال ہے وہ بات. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بیٹی اور ان کی اہلیہ اور دوسرے گھر والے جو تھے وہ انہیں
خانہ کعبہ کے پاس لے گئے تھے، ویل چیئر پر تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ جاؤ اپنے مناسک ادا کرو، میں یہاں بیٹھتا ہوں. تو وہ ویل چیئر پر خانہ کعبہ کے روبرو بیٹھے. تو میں نے اس وقت یہ دعا کی کہ میری زندگی میں جن لوگوں نے مجھے جب بھی کوئی اذیت پہنچائی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو معاف کر دے. صرف یہی نہیں کہ ان لوگوں کو معاف کر دے، ان لوگوں کی مغفرت بھی فرما دے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ہے وہ چیز جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا نا کہ تموتون علی ما تعیشون، کہ موت اس پر آئے گی جس پہ زندگی گزری ہوگی. تو یہ جو طمانیت، یہ اطمینان اور یہ کیفیت ظرف، یہ بہت بڑی چیز ہے جو امجد صاحب کو عطا ہوئی. تو ان کی زندگی میں جو بے شمار اعزازات انہیں ملے، انہیں تو اتنے ایوارڈ ملے ہیں کہ کوئی ہمیں یاد بھی نہیں ہوں گے کہ کتنے ایوارڈ ملے. آخری جو بین الاقوامی اعزاز انہیں ملا، نجیب فاضل ایوارڈ، تو ہم نے اپنے ہاں پنجاب یونیورسٹی میں 2 تقریبات ان کے اعزاز میں منعقد کی، ایک نیو کیمپس میں کی اور ایک اولڈ کیمپس میں کی. تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ یہ آپ نے اس تاریخی روایت کو زندہ کر دیا کہ مولانا شبلی نعمانی جب ترکی گئے تھے تو انہیں تمغہ مجیدی حکومت ترکیہ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا. اسی طرح مولانا ظفر علی خان نے ترکوں کے لیے فنڈ اکٹھا کیا تھا اور یہاں سے فنڈ اکٹھا کر کے لے کر وہ خود ترکی گئے تھے، سلطان کی خدمت میں وہ فنڈ پیش کیا تھا. اب یہ ہمارے نوجوانوں کو تو پتہ نہیں نا کہ ہمارے خطے کی کیا خدمات ہیں، بین الاقوامی سطح پر ہم نے کیا خدمات انجام دی ہیں. وہ گئے گزرے زمانے میں پاکستان جرمنی کی مدد کرتا رہا، پاکستان اردن کو اس کا خطہ لے کر دیتا رہا، پاکستان تیونس کو آزاد کرواتا رہا. تو یہ تو لوگ باتیں اب آپ لوگ بھول چکے ہیں نا ساری. تو مولانا ظفر علی خان ترکی خلافت کی بقا کے لیے فنڈ اکٹھا کر کے سلطان ترکی کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے گئے تھے. تو ان کی خدمات کا اعتراف کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ ترکی میں ایک بستی بسائی جائے گی جس کا نام ذمہ دار ہوگا. مولانا ظفر علی خان کے اخبار ذمہ دار کے نام پر اس بستی کا نام رکھا جائے گا. اور وہ میرے پاس تو وہ خیر اخبار کا تراشا بھی موجود ہے جس میں ان کی خدمات کا اعتراف کیا گیا. سبیل الرشاد وہاں سے ایک اخبار نکلتا تھا عربی رسم الخط میں، اب تو انہوں نے عربی رسم الخط چھوڑ کر رومن رسم الخط اختیار کر لیا ہے. اور ایک دلچسپ بات جو میں نے امجد صاحب سے بھی کہی تھی کہ کیا آپ کو بھی یہ پیشکش کی گئی کہ مولانا ظفر علی خان کو یہ پیشکش کی گئی تھی کہ آپ کسی ترک خاتون سے شادی کر لیں تاکہ ہندوستان بر صغیر اور ترکی کے روابط میں اور استحکام پیدا ہو جائے اور اسلام پھیلے. جی تو امجد صاحب سے میں نے یہ پوچھا تھا بار وہ تو انہوں نے ہنس کر اس کا جواب دے دیا تھا. تو امجد صاحب نے اس طرح سے پاکستان کا سافٹ امیج ڈیولپ کرنے میں عالمی سطح پر یہ خدمت انجام دی کہ صدر طیب اردوان نے انہیں یہ اعزاز دیا، نجیب فاضل ایوارڈ دیا. تو جس سے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے بارے میں، کہ جس پاکستان کے بارے میں سوائے اس کی کوئی خبر نہیں آتی کہ فلاں جگہ دھماکہ ہو گیا، فلاں جگہ قتل ہو گیا، فلاں جگہ یہ واردات ہو گئی. تو میں نے ایک بار وہ اس سے سفیر پاکستان سے کہا وہاں قاہرہ میں کہ بھئی پاکستان میں بڑی ادبی تقریبات ہوتی ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، کتابیں چھپتی ہیں، تو پاکستان میں صرف بم دھماکے تو نہیں ہوتے. مصر کا کوئی اخبار اٹھائیں تو اس میں صرف پاکستان میں بم دھماکے کی خبر ہوتی ہے. تو آپ کوئی خبر بھیج دیا کریں بنا کر یہاں سے کہ پاکستان میں یہ علمی سرگرمیاں ہو رہی ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں آپ نئے آئے ہیں نا، آپ کو پتہ نہیں ہے، اصل میں ایک کالم کی خبر چھپوانے کے لیے ڈالر چاہیے ہوتے ہیں، ڈالر، اور ہمارے پاس ایسا کوئی فنڈ نہیں ہے کہ ہم یہاں خبریں چھپوا سکیں. اچھا میں نے کہا شاید ایسا ہی ہو، میں نیا آیا ہوں. تو اس کے بعد میں جب وہاں رہنے لگا اور وقت گزر گیا تو میں وہاں کے سب سے بڑے اخبار ایجپشن گزٹ میں کالم لکھتا تھا اور ایڈیٹوریل پیج پر آدھے صفحے کا کالم چھپتا تھا. مجھ سے تو کسی نے کوئی پیسے نہیں مانگے، الٹا چیف ایڈیٹر کی شکریہ کی ای میل آتی تھی. تو کام کرنے سے کام ہوتا ہے. تو امجد صاحب بہت محنتی آدمی تھے. میرے استاد اور امجد صاحب کے استاد اور عطا اللہ قاسمی صاحب کے استاد خواجہ زکریا صاحب نے مجھے بتایا کہ جب وہ پڑھتے تھے تو بہت محنت کرتے تھے اور بڑی توجہ سے نوٹس بنایا کرتے تھے، کلاس بڑی ریگولر اٹینڈ کیا کرتے تھے اور امتحان کی بھی تیاری کیا کرتے تھے. 67 میں آپ لوگوں نے ایم اے کا امتحان دیا اور 68 میں
رزلٹ آیا اور یہ وہ بیچ تھا جس میں عطا اللہ قاسمی صاحب جیسے لوگ تھے، جس میں رفیع الدین ہاشمی صاحب تھے، جس میں حتیٰ کہ ڈاکٹر سجاد باقر رضوی جو ان کے استاد بھی تھے، لیکن وہ ہمیں انگریزی تھے اس لیے انہوں نے ہمیں اردو کا امتحان بھی اپنے طالب علموں کے ساتھ دیا. اور باہر سے پرائیویٹ امیدواروں میں انور صدیق صاحب تھے، بہت سارے لوگ تھے. تو اس میں امجد اسلام امجد صاحب نے امتیاز کے ساتھ وہ امتحان بھی پاس کیا. ان کی محنت کا ثمر جو تھا وہ اس وقت بھی ملا، اور ان کی محنت کا ثمر عمر بھر ملا، اور ان کی محنت کا ثمر آج بھی مل رہا ہے، اور ان کی محنت کا ثمر انشاءاللہ آخری دنیا میں بھی انہیں ملتا رہے گا. تنہا تیرے ماتم میں نہیں شام سیاہ پوش، رہتا ہے صدا چاک گریبان سحر بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب خالد صاحب، شامی صاحب، عطا انکل، خواتین و حضرات، آپ سب لوگوں کی آمد کا بےحد مشکور ہوں کہ آج امجد صاحب کو یاد کرنے ہم سب لوگ یہاں جمع ہیں. یہ شاید زندگی کا سب سے مشکل لمحہ ہے کہ جس ہستی کو ساری زندگی آئیڈیلائز کیا، جن کی محبت میں دن رات ہم سرشار رہے، آج ان کی یادوں اور ان کی باتوں، ان کی محبتوں کا ذکر کرنا ہے. اگر میں ایک لفظ میں اپنی ساری بات کرنا چاہوں تو محبت سے بہتر شاید کوئی لفظ نہیں. جو بھی کچھ ہے محبت کا پھیلاؤ ہے. وہ سراپا محبت تھے. انہوں نے ہر ایک سے محبت کی. شاید ہر شخص جو ان سے ملا اس نے یہی سمجھا کہ شاید یہ مجھ پہ سب سے زیادہ مہربان ہے. اور چاہے کسی یتیم کی کفالت ہو، چاہے کسی ضرورت مند کی مدد ہو، انہوں نے ہمیشہ اندھیروں میں چراغ جلائے. ہمارے خاندان میں خصوصاً اگر کوئی کبھی کسی مشکل میں رہا تو اسے اس بات کا یقین تھا کہ یہ دروازہ ہمیشہ اس کے لیے کھلا رہے گا. انہوں نے ہر ایک کو سینے سے لگایا، ہر ایک کے راستے کی مشکلوں کو ہٹایا. مجھے انہیں کی کچھ لائنیں یاد آ رہی ہیں کہ دوسروں کے رستے میں بچھنے والے کانٹوں کو راہ سے ہٹانے میں عمر کاٹ دیتے ہیں اور اپنے حصے کے پھول بانٹ دیتے ہیں. تو بس ایسے ہی تھے امجد صاحب، ایسے ہی تھے امجد صاحب. 50 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو لائم لائٹ میں رکھا. بے انتہا مقبولیت آپ سب لوگ جانتے ہیں، شاید بہت کم نصیب ہوتی ہے. لیکن ایک کمال جو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جیسے جیسے ان کو نوازتے گئے وہ جھکتے چلے گئے، اور عاجزی اور مجسم عاجزی. بہت سی باتیں ہیں جو میرے دل میں ہے لیکن میں مختصر کرتا ہوں. بطور شاعر اور ادیب تو ان پر بات ہوتی ہی رہے گی. جب تک اردو زبان رہے گی امجد صاحب کا نام رہے گا. مگر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جس بات کی مجھے بہت خوشی ہے کہ وہ مجھ سے بہت راضی گئے، اور جو آخری سفر میں نے مکہ مدینہ کا ان کے ساتھ کیا وہ میری زندگی کا حاصل ہے. جو حرم میں، حرمین میں، ریاض الجنہ میں جو حاضری ان کے ساتھ نصیب ہوئی اس کا بیان الفاظ میں ممکن نہیں ہے. میں بس آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ امجد صاحب گزشتہ 30 برسوں سے خدمت خلق کے کاموں سے جڑے ہوئے تھے، اور ہم سب، میرے بہنوئی، میری بہن، ہم سب انشاءاللہ اس کام کو آگے انہی کی دکھائی ہوئی روشنی ہے جس میں اب ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کے اندھیروں میں کچھ کمی کر سکیں. بس میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا. ان کی کچھ لائنیں ہیں، ہم ان کو سیلیبریٹ کرتے رہیں گے. ہم جب تک ان کا نام رہے گا، ان کا کام رہے گا، ہم ان کو سیلیبریٹ کرتے رہیں گے. ان کی وہ لائنیں ہیں: میں اوس قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا، مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا، میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا، میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا. السلام علیکم. زندگی میں بہت سی تقریبات پاپا کے ساتھ میں نے اٹینڈ کی ہیں، لیکن یہ نہیں کبھی سوچا تھا کہ اس طرح سے ان کے بارے میں بات کرنی پڑے گی. میرے بھائی نے بڑی ہمت سے باتیں کی ہیں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے. بہت مشکل سے جب سے وہ گئے ہیں ہم ابھی پروسیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے.
لیکن بس ہمیں اس بات کی بہت تسلی ہے کہ جتنی پیسفلی وہ اس دنیا سے گئے ہیں، جس جگہ سے وہ ہو کر آئے، جیسے انہوں نے سب کو وہاں معاف کیا، پھر جس طرح سے وہ واپس آئے اور سکون سے بغیر کسی آہٹ کے، کسی آواز کے، کسی تکلیف کے وہ دنیا سے چلے گئے. میں سوچتی ہوں کہ ان کو ایسے ہی جانا چاہیے تھا. وہ یہی ڈیزرو کرتے تھے کیونکہ انہوں نے زندگی میں بھی کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی. وہ اتنے پیارے آدمی تھے، اتنے پیارے آدمی تھے، اتنے شفیق والد، اتنے اچھے شوہر، اتنے لاجواب دوست، اتنے بہترین آدمی تھے. ساری زندگی انہوں نے اتنا کام کیا، آخر وقت تک وہ کام کرتے رہے. ابھی بھی ان کے کلپ بورڈ میں ان کے پیپرز، ان کے سرہانے رکھے ہوئے ہیں، ان کا پین پڑا ہوا ہے اسی طرح. ہماری ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو وہاں سے ہٹائیں. اتنی محنت کی انہوں نے. وہ حقیقی معنوں میں سیلف میڈ آدمی تھے. جو ان کی نظم آپ سب جانتے ہوں گے، سیلف میڈ آدمی کا المیہ. لیکن انہوں نے زندگی کے ہر موڑ پہ اپنے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا، اتنا شکر، ہر کامیابی پہ وہ شکر ادا کرتے تھے. اور اتنے خوشگمان آدمی تھے کہ میں حیران ہوتی تھی ان کے اوپر، کہ ان کا دل ایسے تھا جیسے ایک چھلنی ہوتا ہے جس میں کوئی غصہ، رنج، ناراضی، شکایت کبھی ٹھہرتی ہی نہیں تھی. صرف خلوص، محبت، پیار، کیئر. میں بہت حیران رہتی تھی کہ آپ ایسے کیسے کرتے ہیں پاپا، آپ ایسے کیسے کر لیتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں لوگوں سے ناراض ہوتے؟ آپ کو پتہ بھی ہے اگر کسی کے بارے میں، آپ کیسے اس کے لیے دعا کر لیتے ہیں؟ اور مجھے ہمیشہ سمجھاتے تھے بیٹا چھوڑ دو، چھوڑو، کچھ نہیں ہوتا، ان چیزوں پہ نہیں پڑتے. اور ہمیشہ آگے دیکھتے تھے. کبھی سب لوگوں نے ذکر کیا، واقعی وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے تھے، کبھی مایوس. کبھی میں نے ان کا موڈ آف نہیں دیکھا. ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا موڈ آف ہے، ہم چھوٹے بھی تھے، وہ کبھی بھی میں نے ان کو یہ نہیں دیکھا کہ آف موڈ میں بیٹھے ہیں، میرے پیچھے سے ہٹ جاؤ، میرا موڈ بڑا خراب ہے. ایسے کبھی نہیں ہوا. کبھی مایوس ہوئے نہیں. ہمیشہ خوشگمانی، دوسرے کے بارے میں اچھا سوچنا. ہمیں بھی یہی بتاتے تھے کہ اچھا سوچو، اچھا دیکھو، جو رہ گیا پیچھے مڑ مڑ کے مت دیکھو، آگے کی طرف دیکھو. جو کچھ چلا گیا ہے اس پہ غم نہ کرو، یہ دیکھو ابھی تمہیں اللہ نے کتنا تمہارے پاس، ابھی بھی تمہارے پاس. ان چیزوں پہ غور کرو، ان چیزوں کو دیکھو. میں ان کے سامنے بھی کہتی تھی کہ کاش آپ کی کوالٹیز کا 10% بھی میرے میں آ جائے، میں اپنے آپ کو بڑا کامیاب تصور کروں گی. میں اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، اس قسم کی تقریب میں میرا اپنا تو کوئی مقام نہیں ہے، کیونکہ میرا تعلق نہ ارباب سیاست و صحافت سے ہے، اور نہ ہی میں خود کو کبھی بھی اہل فکر و ادب کی فہرست میں شمار کرتا ہوں. ہاں، سسرال کے حوالے سے میرا تھوڑا بہت تعلق علامہ اقبال کی پہلی بیگم کے ساتھ ضرور ہے، جو میری بیوی کی سکی خالہ تھی. تو اس حوالے سے ایک تعلق بن جاتا ہے فکر کے ساتھ. اس فکر کے ساتھ اس فکر نے پاکستان کو وجود دیا. آج بات ہو رہی ہے امجد اسلام امجد کی. ابھی چند ہفتے قبل یہ میں بتا دوں کہ میرے یہاں پر ادیبوں میں قاسمی صاحب تو بہت ہی گہرے دوست ہیں. ان کے ساتھ ایک پیشہ ورانہ تعلق بھی رہا. جب یہ سفارت کی ذمہ داری نبھا رہے تھے تو اس وقت میں ان دنوں فارن سیکرٹری ہوا کرتا تھا. اس کے علاوہ ڈاکٹر زاہد منیر صاحب کے ساتھ میری دوستی ہے. ہم ایک تقریب میں اکٹھے گئے تھے اور وہاں اپنے فوجیوں کو موٹیویٹ کرنے کی خاطر، اور پھر اس کے بعد پھر یہاں روزی بیٹھی ہیں اور مجیب الرحمان شامی. یہ لوگ ہیں جن کے ساتھ میری دوستی ہے، تعلق ہے. تو اس حوالے سے میں سوچتا رہتا ہوں، اچھے لوگوں سے ملاقات رہتی ہے. امجد اسلام امجد سے میری ملاقات ابھی چند ہفتے قبل ہوئی تھی. وہ ایس ایم ظفر نے کوئی ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک تقریب منعقد کی تھی، تو اس میں ان کا بھی وہی رول تھا غالباً جو میرا رول تھا. کسی کو تقریب دینی تھی تو سائٹیشن انہوں نے بھی پڑھنی تھی اور میں نے بھی. لیکن امجد نے مجھے کہا
کہ شمشاد صاحب میں نے کسی دن آنا ہے آپ کی طرف. میں نے کہا کیوں خیریت؟ کہہ لگے وہ دراصل میں نے ان کا ایک کتاب انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہوئی تھی، شفٹنگ سینڈز. امریکہ میں 2 آتھرز تھے اس کے جنہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے انگریزی میں کتاب، میرا خیال 2010 کی بات ہے یا 2011 کی بات. تو اس کا میں نے ایک باقاعدہ تبصرہ انگریزی میں لکھا تھا دنیا کو بتانے کے لیے کہ اس کتاب میں ہے کیا. اور تو اس کے حوالے سے اب چونکہ یہ مجھے اب پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کینیڈا جانا تھا، تو میں سمجھ گیا کہ اس وجہ سے انہوں نے مجھ سے بات کی تھی کہ وہ جانے سے پہلے مجھ سے کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہوں گے کہ وہاں کینیڈا میں لوگوں کے ساتھ کس قسم کی بات ہونی ہے. تو خیر شفٹنگ سینڈز کے بارے میں تو میں اتنا صرف کہوں گا کہ بہت ہی اچھی کتاب تھی. وہ دونوں آتھرز جو تھے انجینئرز ہیں وہاں کینیڈا میں رہتے، میں تو کبھی نہیں ملا، لیکن میں کتاب دیکھ کے بہت متاثر ہوا جس طریقے سے انہوں نے ترجمہ کیا انگریزی کا. اور باقی میرا تعلق جس قسم کی سوچ ہے امجد اسلام امجد سے پہلے سے جو شناسائی تھی میری، جب میں 80 کی دہائی میں اسلام آباد میں ہوتا تھا تو میں نے کبھی وارث کی قسط نہیں چھوڑی تھی، نہ میں نے اور نہ میری وائف نے. اور وہ اس وقت مجھے یوں لگتا تھا کیونکہ میرے بزرگ بھی اسی قسم کے جاگیردار ہوتے تھے، وہی بیک گراؤنڈ ہوتا تھا. اور اب میں جاتا بھی جب کبھی انڈیا گیا تو وہاں پر جو پرانے 95-96 سال کی عمر والے لوگ مجھے ملنے آئے، تو جو پہلے وہاں سے رہتے تھے میرے دادا کو جانتے تھے، تو وہ رو رو کے مجھے کہانیاں بتاتے تھے کہ ہم پہ جب ظلم ہوتا تھا تو میں بچانے کے لیے آپ کے دادا کام آتے تھے، کہ کسی ظلم کرنے والے نے ان کے گھر کا درخت کٹوا دیا تھا جو گھر کے باہر چھاؤں دیتا تھا، تو کہتے تھے اس نے آ کے ان کو پیسے دے دیے تھے کہ جاؤ یہ درخت کی قیمت رکھو اور درخت نہیں کاٹو گے. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں نا، وارث کا جو وراثت والا رشتہ ہے میرا وہیں سے پیدا ہو گیا تھا ذہنی طور پر امجد اسلام امجد. اور میرا بنیادی طور پر میں ان کو ایک ڈرامہ نویس کے طور پر شروع میں جانتا تھا، لیکن جب پھر مجھے ان کی یہ ایک اس کو کچھ بھی کہہ لیجئے، میں نے انگریزی میں ایک آرٹیکل سا لکھا تھا جو انگریزی کی کتاب کا حصہ بننا تھا، تو وہ میرے پاس ابھی بھی پڑا ہے. آج میں ویسے تو آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتا مگر مجھے فاطمہ قمر سے بڑا ڈر آتا ہے کوئی بھی انگریزی کا لفظ بولتے ہوئے یہاں پر. تو بہرحال اب میں آج اپنے سب لوگوں کی باتیں سن کر صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ چراغ گل ضرور ہوا ہے لیکن اس کی روشنی ایک فانی نوعیت کی ہے، فانی سفر ہے یہ ان کا، اور وہ روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی. اور جو محبت کا پیغام وہ چھوڑ گئے ہیں، جو ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا اور ہر کوئی جانتا ہے ان کو محبت کے حوالے سے، اور میں تو بالخصوص ان کا وہ طرف تھا، بلکہ میں نے اپنے اس انگریزی کے اس میں لکھا ہے کہ اگر، کیونکہ میں نے لٹریچر کے حوالے سے، اگرچہ میں لٹریری آدمی نہیں ہوں، تو میں نے اور میرا انڈیا کا جو کولیگ تھا کملیش شرما تھا، وہ انڈیا کا سفیر تھا، میں پاکستان کا، تو ہم نے 2001 میں ایک کتاب، بہت خوبصورت کتاب چھپوائی اور اس کا ٹائٹل تھا میل فلیورز، فرینچ کا لفظ تھا کہ ہزاروں پھول، یہ مطلب بنتا تھا. تو ہم نے وہ ایک اس قسم کی کاوش کی تھی کہ دنیا کے جتنے سفیر تھے ان کو کہا تھا کہ تم اپنی جو بہترین شاعر ہیں ان کے 2 یا 3 شعر دو، ان کا مجموعہ تھا اور ان کو ترجمہ کر کے دیا. تو وہ بدقسمتی سے میری اپنی کتاب کو ہی اٹھا کر لے گیا میری لائبریری میں سے، لیکن وہ میرا بہت ہی ویلیویبل پریشیس ایک ایسٹ تھا. تو مقصد میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس میں لکھا ہے کہ اب میری اگلی اگر کبھی مجھے ایسا موقع ملا جس میں نے اپنی پسند کے 2 یا 3 شعر دینے ہوں گے تو اس میں پھر میں امجد اسلام امجد کو ٹاپ کی کیٹیگری دوں گا اس میں. تو وہ موقع نہیں آیا اور نہ ہی امجد کو میرے پاس آنے کا موقع ملا، لیکن ہماری سب کی دعائیں، ڈھیروں دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ان کی فیملی کے ساتھ ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ ہیں. اور ان کو میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں ایک دوست کے طور پر امجد اسلام کے، کہ وہ بھی فانی نوعیت کے ہیں، ان کی یادیں فانی نوعیت کی ہیں، یعنی فانی نہیں کیا، لافانی اردو ذرا کمزور ہے میری. تو بہرحال اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم سب لوگ اتنے لوگ ہیں جو ان کے دوست ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفاظت میں رکھے. تھینک یو ویری مچ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے امجد کے اہل خانہ، میرے اہل خانہ اور محترم خالد صاحب، سب سے پہلے میں 2 لفظ خالد صاحب کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ شکر ہے کہ ہماری بیوروکریسی میں ایسے لوگ موجود تھے جو ریٹائرمنٹ کے بعد سے لے کے اب تک ماشاءاللہ یہ ایک مشن کے طور پر مولانا ظفر علی خان کے لیے کام کر رہے ہیں. ایک جملہ میں نے شامی صاحب کے بارے میں کہنا ہے. میرے خیال میں مولانا ظفر علی خان، مولانا حسرت موہانی، مولانا غلام رسول مہر، مولانا چراغ حسن حسرت، اور ان کے بعد شاید ہمارے پاس یہ آخری دانہ ہے جس کو صحافت کے علاوہ ادب کے ساتھ بھی گہری اور شغف ہے، اور پورا ان کی تحریر اور تقریر دونوں میں ادب کی خوشبو پائی جاتی ہے. میرے خیال میں شاعری شروع کر دیں آپ. اب میرا پرابلم یہ ہے کہ مجھے آخر میں بلایا گیا ہے اور وہ سب باتیں میرے خیال ہے میرے لیے انہوں نے کچھ چھوڑا نہیں ہے. ساری کی ساری باتیں میرے دوستوں نے کہہ دی ہیں، اور امجد کے بچوں نے تو کمال کا، میں حیران ہوں کہ وہ انہوں نے کیسے اپنے جذبات پر قابو پا کے انہوں نے وہ ساری باتیں کی. لیکن میں ابھی تک ڈرامہ کی کیفیت میں ہوں. صرف امجد کا مجھے دکھ نہیں ہے، بلکہ جتنے میرے سینئر تھے وہ سارے فوت ہو گئے، جتنے میرے ہم اثر تھے وہ سارے فوت ہو گئے، اور کئی جونیئرز جو ہیں وہ بھی فوت ہو گئے. اور اس کے بعد آخری جو ایک میرے لیے ناقابل برداشت صدمہ ثابت ہوا وہ امجد اسلام امجد کا تھا، کیونکہ ہماری 57 ایئرز کی رفاقت ہے، 57 ایئرز کی رفاقت. اور ایم اے کالج میں ہوتے تھے تو وہاں بھی ہر وقت یعنی ملتے تھے. میں ایک کلاس سے نکل رہا ہوتا پڑھا کے، وہ دوسری کلاس میں جا رہا ہوتا تھا. اور اورینٹل کالج میں میں ایک کلاس آگے تھا، بعد میں امجد ایک کلاس آگے ہو گیا کیونکہ میں ایک پرچے میں فیل ہو گیا تھا. تو وہ اسی طرح اندرون ملک اور بیرون ملک شاید ہی کوئی مشاعرہ ایسا ہو جہاں ہم، میرے خیال میں ہم دونوں ضرور ہوتے تھے لازمی طور پہ، چاہے وہ مشاعرہ جو ہے وہ اکھاڑے کا مشاعرہ کیوں نہ ہو جس میں ویگن آئی تھی، اس میں بکرے کی کھالیں تھیں، وہ انہوں نے لاہور میں ڈراپ کرنا تھی اور واپسی پر ہمیں لے کے جانا تھا. تو وہاں سے لے کے امریکہ کے مشاعروں تک ہر جگہ پہ ہم اکٹھے رہے بالکل. اور یقین کریں امجد بہت بڑا جملے بعد، باقی باتیں تو ہو گئی نا، چلیں یہ باتیں بعد میں کرتا ہوں. میں ایک بات پہلے کہہ لوں میں کہ امجد غزل بھی کہتا تھا، امجد نظم بھی کہتا تھا، لیکن مجھے ذاتی طور پر اس کی جو نظم ہے وہ مجھے بے تحاشا پسند ہے. اور میرے خیال میں اس جیسی خوبصورت نظمیں جو ہیں شاید ہی کسی نے کہیں ہو، دل میں اتر جاتی ہیں وہ، کیونکہ وہ ہم میں سے تھا نا، تو ہماری ہی بات کرتا تھا وہ چنانچہ. اور جو سیلف میڈ لوگوں کے بارے میں تو کمال کی نظم ہے، اور ذیشان بیٹے کے بارے میں بھی جو انہوں نے نظم لکھی، اسی طرح ان کی ساری نظمیں جو ہیں مجھے پسند ہیں، کمال کی نظمیں ہیں جی. غزل میں بھی اچھے شعر موجود ہیں، لیکن جیسے نظمیں ہیں ویسی مطلب یہ کہ نظم کے وہ شاعر میں ان کو بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں. اور ڈرامہ اس کے بارے میں اب کہنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. صرف آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. میں اور امجد دلی میں تھے، ایک بہت بڑی تقریب تھی، تو اس میں جو اس کی جو تھی ناظم، ان کا ادب سے کوئی زیادہ شغف نہیں تھا. تو میرے پاس آئے. اس زمانے میں میرا اور انتظار حسین کا کالم لاہور ریڈیو سے نشر ہوتا تھا، اور مزے کی بات ہے وہ سنا جاتا تھا وہاں. نہ جو وہ مجھے جانتی تھی وہ میرے پاس آئی، کہنے لگی امجد صاحب کے بارے میں کچھ بتائیں. میں نے کہا کہ یہ بہت پرانی بات ہے. میں نے کہا کہ امجد صاحب لاجواب شاعر ہیں، اس کے علاوہ لاجواب ڈرامہ نگار ہیں، اور ان کے ڈرامے کا تو یہ عالم ہے، خاص طور پہ وارث کا، کہ جب وہ لگتا ہے تو ساری گلیاں سونی ہو جاتی ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے کرفیو لگا ہو. چنانچہ اس نے اپنی اناؤنسمنٹ میں کہا
کہ امجد صاحب نہ صرف یہ کہ شاعر ہیں بلکہ بہت اچھے ڈرامہ نگار بھی ہیں، اور ان کا ڈرامہ وارث جب چلتا تھا تو حکومت کو کرفیو لگانا پڑ جاتا تھا۔ اسی مشاعرے میں مالک رام جو تھے وہ صدارت کر رہے تھے، ان کا ایک بڑا کمال کا جملہ ہے، لیکن یہ موقع نہیں ہے بیان کرنے کا۔ تو ایک میں وضاحت کروں کہ ہم دوسروں پر جملے بہت کم کستے تھے، بہت کم، آپس میں زیادہ ہم لگے رہتے تھے، اور مجال ہے کبھی کسی نے کوئی مائنڈ کیا ہو، میں نے یا امجد نے، اگر کوئی تیسرا پرسن ہمیں دیکھ رہا ہوتا تھا نا تو وہ سمجھتا ہوگا کہ شاید ان میں کوئی خاندانی دشمنی چلی آ رہی ہے، لیکن مجال ہے ہم دونوں میں سے کسی ایک نے بھی کسی کے جملے کو، کسی کی بات کو مائنڈ کیا ہو، کیونکہ نیتوں کا حال سب کو پتہ تھا، ہم دونوں کو بھی پتہ تھا کہ ہم محبت سے، پیار سے ایک دوسرے کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں۔ ایک بار یہ غالباً واقعہ ہے فیصل آباد کا، غالباً مجھے اب شہر تو یاد نہیں ہے، وہاں بھی حسب معمول میں اور امجد تھے، اور منیر نیازی بھی تھے، اور بھی بہت سارے شعراء تھے۔ تو منیر نیازی صاحب کہنے لگے کہ ہم صحن میں بیٹھے تھے اپنے گھر کے، تو ایک خوبصورت کالے رنگ کا سانپ نکل آئے۔ اب سانپ کو وہ لگے ہوئے کرنے، رومانٹسائز کر رہے ہیں، اور اس نے ایسے پھن پھیلا کے تو کہتے لیکن بیویاں بڑی ظالم ہوتی ہیں، میری بیوی نے ڈنڈا اٹھایا اور اسے مار دیا۔ امجد کہنے لگا منیر صاحب اس نے سوچا ایک گھر میں ایک ہی ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ یادیں ہیں میرے ساتھ۔ اور ایک بات ہاں آخر میں جو میں کہنا چاہتا ہوں، جو جس نے مجھے ہمیشہ متاثر کیا، اتنا محنتی آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھی، جتنی محنت وہ کرتا تھا لکھنے میں، پڑھنے میں، اور اس کو آگے پھیلانے میں شاید ہی کوئی اور آدمی اس کے مقابلے میں ہو۔ اور بالکل حیران کن ایک بات ہے جو اس کے بارے میں، کہ ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ اس کے لیے ممکن نہیں رہا تھا کہ وہ مشاعروں میں جائے۔ اچھا مجھے امریکہ سے بھی دعوت نامے آئے، اور بھی کئی جگہوں سے، پاکستان سے بھی، کانفرنسوں میں بھی، لیکن میں نے جانے سے مطلب انکار کر دیا ہوا ہے۔ لیکن وہ حیرت انگیز طور پہ نہ صرف یہ کہ ان مشاعروں میں جاتا تھا، لمبے لمبے سفر اختیار کرتا تھا، بلکہ ساری رات مشاعرے میں بیٹھنا پڑتا تھا۔ میں اگر کہیں ان دنوں میں گیا بھی تو میں نے کہا جی مجھے سب سے پہلے پڑھائیں تو میں جاؤں، لیکن امجد ایک وفادار شاعر کی طرح وہ آخر دم تک بیٹھا رہتا تھا۔ تو میں نے یہ دیکھا، اچھا، اور یہ بلکہ اس کی وفات سے میرے خیال میں 2 ہفتے پہلے کا واقعہ ہے۔ ہمارے ایک دوست کے گھر ہوئی کھانا تھا، وہاں بھی میں اور امجد موجود تھے، تو وہاں بات چل نکلی۔ اچھا وہاں میں نے دیکھا تھا اس کو کافی عرصے کے بعد، کیونکہ میں نے یہ لکھا بھی اپنے کالم میں کہ جب ہم سارے لوگ لکھنے والے جو تھے سفید پوشی سے ذرا بہتر حالات میں آئے، تو کوئی لاہور کے ایک کنارے پہ جا بسا، کوئی لاہور کے دوسرے کنارے پہ جا بسا، چنانچہ ملاقاتیں جو تھیں، اوپر سے موبائل آ گیا، چنانچہ وہ ملاقاتیں جو تھیں وہ کم سے کم تر ہوتی چلی گئی۔ وہاں بھی یعنی میں نے دیکھا تو بہت بالکل خون کا قطرہ لگتا تھا اس کے اندر نہیں ہے، مگر ایک بات وہاں بھی ہوئی کہ کہنے لگا کہ مصر میں مجھ پر ایک لڑکی کام کر رہی ہے، اور واقعہ ایسا تھا کہ واقعی مصر میں بھی مجھ پر ایک لڑکی کام کر رہی ہے، جامعہ ازہر کی۔ میں نے کہا مصر میں مجھ پر بھی ایک لڑکی کام کر رہی ہے۔ کہتا لیکن میری لڑکی تم سے بہتر ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے ایک اور جگہ سے آنا تھا، اس لیے مجھے تھوڑی سی دیر ہو گئی، میں بہت انتہائی معذرت خواہ ہوں، مجھے بہت دیر ہو گئی، لیکن مجھے بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، مجھے ایک تو مقررین بھی وہاں ملے تھے آپ کے۔ بہرحال اطالہ قاسمی صاحب کے بعد سچی بات ہے کہ بولنے کا یارہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ امجد صاحب سے میری جو دوستی اور میرا تعلق ہے وہ ان دونوں سے اکٹھے کا تعلق ہے، اور وہ شاید قاسم صاحب کو یاد ہوگا کہ آج سے ٹھیک 50 سال پہلے
गुजरात में कासिम साहब की एक तकरीब मुनक़्क़द हुई थी और उसमें अमजद साहब ने एक मज़मून पढ़ा था। और आप सोचें कि क्या ज़माना था कि गुजरात शहर अहमदुद्दीन कासिम साहब उसकी सदारत थी उस तकरीब की, और उसके बाद हम सब मिल के पैदल चलते हुए तमाम शुअरा जिनमें गुलजार वफा चौधरी थे, खालिद अहमद थे, सब उनको बस में छोड़ने आए थे। कासिम साहब जैसे लोग, अमजद साहब, अतार साहब, सब लोग बस पे छोड़ने, और पूरा रास्ता जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही थी उस गुफ्तगू के साथ एक ताल्लुक और सा बन गया था कि जो कि पूरी जिंदगी फिर अमजद साहब के साथ कायम रहा। मैंने इतनी मोहब्बत करने वाले बहुत कम लोगों को देखा है, शिद्दत की मोहब्बत करने वाले लोग। और सबसे अहम बात यह थी कि इस तरह की बज़लासंज शख्सियत, आप सोचें कि जब कभी हम बार बार मिले हैं, कासिम साहब हों या अमजद साहब हों, ये बिल्कुल ऐसे जैसे कहते हैं एक ऐसा ताल्लुक था जिसके बारे में एक दफ़ा मैं टीवी का एक लतीफ़ा सुना सकता हूँ कि टीवी में कपल्स के बारे के अंदर वो अपना प्रोग्राम हो रहे थे, तो उनके बारे में कहा गया कि एक और कपल भी था अमजद साहब और दावला कासमी, इनके बारे में भी प्रोग्राम किया जाए। तो फिर यार लोगों ने कहा नहीं, ऐसे कपल यूरोप में होते हैं, यहाँ नहीं होते। तो इस हद तक कि कभी अलहदा तस्वुर ही नहीं किया। और फिर सिब्बी जो मैं बलुचिस्तान में था, तो लोगों की आमद वहाँ पर जिस तरीके से थी, और एक सिब्बी के मुशायरे और फिर कलम कबीला के मुशायरे, मेरी किताब जो थी वो उसकी तकरीबन रुनमाई के अंदर यही 2 हज़रात थे जो कि वहाँ पर मौजूद थे। और मुझे कोई याद नहीं पड़ता कि मेरी शायरी के हवाले से, मेरे ड्रामे के हवाले से, मेरी अदबी ज़िंदगी के हवाले से इन 2 के अलावा कोई और शख्स जो था मेरी ज़िंदगी के अंदर। अमजद साहब का तो सच्ची बात यह है कि ऐसे लगता है कि बिल्कुल इससे खाली हो गया खाना मेरा, कि लाहौर से एक ही घर था कि जब मैं 22-24 साल बलुचिस्तान रहा हूँ तो वहाँ आके उनके घर में वहाँ ठहरता था, या उनसे मुलाकात होती थी, या फिर कासिम साहब के यहाँ दाल चावल की जो दावत होती थी, खास तौर पर कश्मीरी दाल चावल की, ये वाली कैफियत थी। अमजद साहब की शायरी पर बात करने का यारा नहीं है इस वक्त। जिस तरह की खूबसूरत शायरी उन्होंने की है, और जिस तरह की एक और वस्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह की उनको पजीराई हासिल हुई है कि मैं 1-2 गर्ल्स कॉलेजेस के मुशायरों में उनके साथ था। अमजद साहब अभी शुरू करते थे और पूरे का पूरा कॉलेज जो था उनके साथ पढ़ना शुरू कर देता था। लेकिन इस तरह की पजीराई के बावजूद, इस तरह की सिनफ नाजुक के अंदर पजीराई के बावजूद, जिस शख्स की शराफत और नजाफत पर कसम खाई जा सकती है वो अमजद साहब की। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बड़े हौसले की बात होती है। बड़े बड़े के पाए फिसल जाते हैं इन सारे मामले, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसी उस शख्स के संग शराफत और नजाबत रखी हुई थी। मैं दुबई में था, जब उनके इंतकाल का खबर मिली तो मुझे सच्ची बात यह है कि वो एक दुबई का मुशायरा उस वक्त याद आ गया। आप सोच सकते हैं कि वतन से बाहर तो बंदा और थोड़ा सा इस तरह का होता है कि चलो रिलैक्स है, यहाँ कौन देख रहा है, उसके बावजूद भी। और फिर एक आदमी को उन सारी की सारी नज़ाकतों का, उन सारे की सारी मोहब्बतों का, उन सारे के सारे जिसे कहते हैं कि शगुफे फूटने वाली सूरत हाल का इल्म हो, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला उसको राह रास्त पर रखे। अमजद पर इससे बड़ा कोई इनाम नहीं हो सकता था। इससे ज़्यादा मैं बात करना नहीं चाहता। अमजद शायरों की उस नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, उस के जिन्होंने इस दौर के अंदर, आप सोचें कि बड़े बड़े लोग आए होंगे जिन्होंने आज़ाद नज़म लिखी होगी या नज़म लिखी होगी, लेकिन मुशायरे में पढ़ने की जरूरत कोई नहीं करता था। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि उन्होंने ख़ास तौर पे ये कहते हैं इस नज़म को पढ़ना शुरू किया। आखिर में अमानत अली साहब के हवाले से उनका बड़ा मशहूर वाक़या है। दो वाक़े सुना। एक और कमाल की बात, एक आदमी होता है हंसता है, दूसरे पे हंसता है, लेकिन जब आप अपने आप पे ना हंसें तो मैं उसको मुकम्मल तौर पे ऐसा शख्स नहीं समझता कि जो कि जिंदगी के अंदर वाकई एक बदला संज आदमी है। जो अपने आप पर भी हंसना
पसंद करे वही खूबसूरत आदमी होता है दुनिया का। एक वाक्य वो बार बार सुनाया करते थे खुद, कि मैं एक दफ़ा एक जगह खड़ा था तो एक शख्स ने उससे कंघी मांगी, तो मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझसे क्यों कंघी मांगी है? तो उन्होंने कहा इसलिए कि आप जैसे आदमी के पास कंघी होती भी है, साफ भी होती है। और ये खुद सुनाया करते थे। एक वाक्य वो खुद इस तरह का सुनाते थे कि एक दफ़ा लॉर्ड्स होटल के बाहर, और ये वाक्य बड़ा, लॉर्ड्स होटल के बाहर हम बैठे होते, चाय वाय हम पी रहे थे, तो अचानक अमानत अली मरहूम जो थे वो एक अपनी गाड़ी, उनको गाड़ी एक लेके दी हुई थी बल्कीस खानम के वालिद, वो गाड़ी में आके बैठे। तो उस वक्त लॉर्ड्स होटल में कुर्सियाँ रखी होती थी और हिप्पी औरतें बैठी होती थी। तो अमजद साहब से वो हम लोगों से सीनियर थे और ये नौकरी मिल गई थी, इसलिए चाय वाय का खर्चा जो था इनके जिम्मे होता था। आपको याद है, आपके जिम्मे होता था, उनके जिम्मे होता था। तो चाय वाय, वरना तो ऐसे होता था कि वो पिया, उसके खर्चा तो ऐसा होता नहीं था। लॉर्ड्स में ऐसे ही जो जिसको नौकरी मिल जाए, नौकरी भी क्या 300-400 रुपये महीना, लेकिन कमाल के लोग जमाने थे। तो अमानत अली साहब ने उनको देखा तो उनको अंदाज़ा हो गया कि अमानत अली साहब जो हैं जब मेरे पास आएंगे तो ये कुछ ना कुछ, उनको जैसे हमारे बुजुर्गों का दस्तूर होता था कि पैसे पकड़े उसके बाद एक शाम का बंदोबस्त कर लिया। तो उन्होंने कहा अब तो चाय नहीं भाई, अब तो पैसे देने पड़ेंगे, निकले। लेकिन वो अमानत साहब करीब आते गए उन्होंने आके अमजद साहब को खास तौर पर फोकस किया। तो अमजद साहब के पास आके बैठ गए और आके कहने लगे, प्रोफेसर साहब वो जड़ियाँ 2 गोरियां बैठी हैं ना, इन्होंने को अंग्रेजी बोल के मेरी गड्डी च बहा दिया। अब ये ऐसी फरमाइश थी कि उसको वो बार बार, आप हैरान होंगे कि इस तरह के ऐसे लतीफे थे। मैं कल अपनी बीवी, हमारे घर में गुलिस्तान में कई दफा ठहरे हैं, तो मैं शायद इतना नहीं था जितना मेरी बीवी जो थी उसकी आंखों में मुस्तकिल आंसू थे। उसने कहा साहब मैंने ख़वातीन के अंदर बैठ के मुस्तकिल हंसाने वाला शख्स बहुत कम देखा है। ये बड़ी अता होती है, ये बड़ी इनायत होती है। हम लोग फौश लतीफ़े से सुना लेते हैं और उसके अंदर हम कैटेगराइजेशन भी नहीं कर पाते, लेकिन ऐसे लतीफ़े कि जिसके अंदर अदब, ख़ानदानी सूरत हाल, माहौल में, उस सिर्फ अमजद साहब का खासा था। अल्लाह ताला उनको उन लोगों में से शरीक करे कि जिन पर उसकी नेमतें हैं, उनका इनाम है, उसके करम हैं, और यकीनन वो ऐसे थे। अल्लाह ताला ने यकीनन उनको उनकी जैसे कहते हैं एक शराफत और एक दीन के साथ बेहतर उसके असर में यकीनन उनको जिस जगह पे होंगे अल्लाह ताला वो बहुत बड़े, मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़े नेमतों वाले लोगों में से होंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा कुछ बोलना तो ऐसा है जैसे सूरज को चिराग दिखाना, और ना सिर्फ अमजद साहब एक सूरज की तरह थे, बल्कि उनके बहुत सारे अक्स हमारे दरमियान बैठे हुए हैं। और मेरी वाकई जुर्रत नहीं हो रही थी, मैंने शुरू में कहा कि मैं कुछ इस प्रोग्राम को होस्ट करूँगी, मगर मेरी हिम्मत नहीं हुई। बहुत सारे लोगों की बातें और याददाश्तें सुनी, शेयर की, स्पेशली उनके बच्चों के जज्बात। कई दफ़ा बीच में हमारी आंखें भरी, खुश्क हुई, फिर नम हुई, फिर खुश्क हुई। हम लोग जो अभी उनको बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे, ऑल्दो मेरी मुलाकात थी उनसे, मगर मैं उनके बारे में कुछ बातें करना चाहती हूँ। मैंने नज़म में 1-2 पढ़नी थी, वक्त अब नहीं रहा। कुछ शेर सिर्फ याद दहानी के लिए, ताकि हम महसूस हो सकें। मैं समझती हूँ कि अमजद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जैसे उनके बच्चों ने भी कहा कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेड जो था उनका रोमांस था, उनका एटीट्यूड रोमांस का था। वो चीज़ों को एक रोमांटिक एटीट्यूड के साथ लेते थे। हम लोग, मैं समझती हूँ कि वो एहसासात के शायर थे। वो हम सब के दिलों को की अक्कासी इस तरह से करते थे। हमारे बीच में जितने लोग भी बैठे हैं, आप उनकी किताब खोल के उनकी नज़में पढ़ें तो लगेगा अच्छा ये तो हमारे एहसासात हैं, ये तो हमारे दिल की बात है। मैं हैरान, उनकी किताब मुझे खालिद साहब ने दी, मेरा इतना उनके बारे में मुताला नहीं था, मगर मैं पढ़ कर हैरान होती गई कि अच्छा इतनी आम सी बात, दिल की बात लफ्ज़ों में, नज़्म में
اس قدر آپ کے دل کو اس طرح سے موہ لیتی ہے. اتنے آسان الفاظ میں آپ کے دل کی، آپ کے احساسات کی عکاسی، آپ کے رومانس کی عکاسی صرف وہی کر سکتے تھے. اور آج وہ ہم میں نہیں ہے مگر خوشبو کی طرح فضا میں بکھرے ہوئے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے ان کے دوستوں کی صورت میں، ان کے فالوورز کی صورت میں، احساسات کی صورت میں، ان کی نغمات کی صورت میں. اور ان کے جو احساسات ہیں وہ اتنے خوبصورت طریقے سے خوشبو کی طرح ٹریول کرتے جائیں گے جب تک انشاءاللہ یہ دنیا رہے گی، اور پاکستان تو انشاءاللہ رہے گا قائم. زندگی کے میلے میں، خواہشوں کے ریلے میں تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں. میں نے کچھ نظمیں پڑھنی تھی مگر اس میں سے میں نے ابھی بیٹھے بیٹھے آئی ہیڈ این آئیڈیا کہ اتنا میرے پاس وقت نہیں ہوگا. بس ایک یاد دہانی کے لیے، جیسے وہ کہتے تھے، مجھے لگتا تھا کہ وہ شاید بہت چیزیں اپنے بارے میں بھی کہتے تھے. اگر کبھی میری یاد آئے، ابھی ان کے فرزند نے بھی یہی بات دہرائی، میں نے بھی انڈر لائن کر کے ایک دو اشعار رکھے تھے. اگر کبھی میری یاد آئے گریز کرتی ہوئی لہروں پہ ہاتھ رکھنا، میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا، مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا. میں اوس قطروں کے آئینے میں تمہیں ملوں گا. اور پھر مجھے نہیں پتا آپ سب نے کس طرح سے ان کے بارے میں بات کی ہے، کیونکہ میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا، کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رک کے تم کو صدائیں دوں گا. سمندروں کے سفر پر نکلو تو اس جزیرے پہ اترنا. یہ ہم سب کے لیے ایک میسج ہے کہ ہم سب نے اس جزیرے پہ اترنا ہے اور ان سے انشاءاللہ ملاقات کرنی ہے. تھینک یو. بہت مہربانی خواتین و حضرات. آپ نے شامی صاحب کی زبانی سنا کہ وہ سوچ رہے تھے کہ اتوار کو یہ جو تقریب ہو رہی ہے اور پھر 1 بجے کا وقت اور شادیاں پتہ نہیں کیا کیا تو نہیں ہوگا، لیکن مجھے یقین تھا کہ جس شخصیت کو ہم یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں انشاءاللہ اس کے لیے حال بھر جائے گا، اور اس کے بارے میں گفتگو کرنے کی بھی بہت فرمائشیں ہیں. ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ نے بھی ایک نظم لکھی ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم کسی اور موقع پہ کریں گے. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. باقی میں عطا اللہ قاسمی صاحب سے اور ان کے اہل خانہ سے مشورے کے بعد سوچیں گے کہ ہم کس طریقے سے ان کی یاد کو بھی اپنی حد تک، یعنی اس ٹرسٹ میں رکھیں، کارنر بنانا یا جو بھی چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہم مشورہ کریں گے. آپ بہت شکریہ آپ لوگوں کا.